میں بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح پہلی آیت میں ہی اس کا معنی سمجھا دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ مالک یوم الدین پہلی سورت میں ہی واضح فرما دیا، مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے نا، اور حساب کتاب تو ہوگا، قیامت کا دن ظاہر واضح فرما دیا ہے۔ آگے بھی قرآن مجید میں واضح ارشاد پاک ہے، ترجمہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں کرو گے وہی آخرت میں پاؤ گے۔ وہ آخرت میں جو دنیا میں کرو گے وہی آخرت میں ملے گا۔ یہاں پر بھی آخرت کا مطلب ہے یعنی قیامت کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں یقین کامل ہونا لازمی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کامل یقین ہی انسان کو ہدایت کے راستے تک پہنچا سکتا ہے۔ کامل یقین ہی یہی درس دیتا ہے کہ کلام ہونے میں انسان شک نہ کرے، یعنی یقین کامل دو الفاظ پر مشتمل ہے، نمبر 1 یقین، نمبر 2 کامل۔ یقین کامل کا معنی ہے، واضح سمجھا دیتی ہوں کہ معنی آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے۔ نمبر 1 یقین، پختہ بھروسہ، یعنی شک و شبہات سے پاک، ایمان یا اعتماد۔ نمبر 2 کامل، مکمل، پورا، بے نقص، یعنی جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو۔ لہٰذا یقین کامل کے لغوی معنی ہیں ایسا کامل اور پختہ یقین جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ہم ایسا بولتے ہیں اکثر جملوں میں، نمبر 1 مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل ہے۔ نمبر 2 اسے اپنے کامیابی پر یقین کامل تھا۔ نمبر 3 مومن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 ہمیں حق کی فتح پر یقین کامل ہے۔ اور اگر دین کی سربلندی کے ساتھ ہم لفظ یقین کامل جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو جملہ یوں بولا جائے گا، یعنی یقین کامل ہے اور حق اور دین کی سربلندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کامل رکھنا دین کی سربلندی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3 مومن کا یقین کامل اسے دین کی سربلندی کے لیے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یقین کامل ہی انسان کی اصل کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی بات سے مراد ہے برکت کے لفظی معنی ہیں خیر، بھلائی، افزائش اور دوام۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک کتاب ہے جس میں بے شمار برکتیں، ہدایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید مبارکہ میں مبارک کتاب اور ہدایت سے بھرپور کتاب کہا ہے، جو کتاب خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہستی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ پاک اللہ تعالیٰ ہیں، پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کتاب بھی پاک ہی بھیجنی تھی نا، عیب دار تو تھوڑی بھیجنی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب۔ اس لیے قرآن مجید پاک کتاب ہے اور برکتوں والی کتاب ہے، عیب سے پاک کتاب ہے، اس لیے اس کی حقانیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اس کی تعلیمات عقل، فطرت اور انسانیت کے عین مطابق ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، گزرنے کے باوجود بھی اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، جو اس کے محفوظ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور زندگیوں کو کامیابی ملتی ہے۔ وہ قرآن مجید عیب دار کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کو نفع دے؟ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے سارے شکوک و شبہات خود بخود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہ برکتوں سے مالا مال ہے، اس لیے اس پر شک کرنا کفر ہے۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی
فا سے مراد ہے فائدہ، فائدہ دینے والی قرآن مجید ہمیشہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی فائدہ دینے والی کتاب ہے، لہٰذا اس میں شک کرنے والی بات نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا اور آخرت میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے لاکھوں فوائد ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں چند فائدے بیان کرتی ہوں۔ قرآن مجید دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید مشکلات میں صبر اور حوصلہ دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو نجات پائی۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن مجید پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے، کیونکہ برکتوں اور رحمتوں والے قرآن مجید میں شکوک و شبہات نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی یا سے مراد ہے یگانگت۔ لا ریب فیہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک نہ کر کے یگانگت کا درس دیا ہے۔ یگانگت کے لغوی معنی ہیں ایک ہونا، متحد ہونا، اتحاد اور یکجہتی کا اظہار کرنا، باہمی محبت اور ہم آہنگی دلوں میں کامل قرآن مجید پڑھنا، دلوں کو کامل بن جانا، وحدت کا احساس۔ لفظ یگانگت دراصل یگانہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے واحد، منفرد یا ایک۔ اس کے لیے یگانگت سے مراد لوگوں کا باہم متحد ہونا، متفق ہونا، ایک مقصد پر دین اسلام کے لیے جمع ہونا۔ قوم کی ترقی کا راز ان کی یگانگت اور اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں شاہ سلمان سرکار نے دین کے لیے متحد کیا، صرف اور صرف قرآن مجید کا درس سننے کے لیے، اور سارا سعودی عرب درس لے رہا ہے۔ الحمدللہ سب متحد ہو گئے ہیں، متحد ہو کے درس سننے کے لیے، اور سب کے اندر متحد ہو کر اکٹھے ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اور متحد ہونے پر ثابت قدمی